صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ادب کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ سننے میں سنانے میں بہت ہی دلچسپی لگے گی۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے، چمک تجھ سے یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیاہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیاہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود و سلام۔ جب تک نہ لوگے سہارا اولیاء اللہ کا، جب تک نہ لوگے سہارا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان کہ اس نے آج اس بابرکت محفل میں ہم معدباً گزارش کرتا ہوں، جو حضرات دور چیروں کو لے کر سامنے تشریف لائے، جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں، ان قرآن مقدسہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا خوف جاتے ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کسی کو فون کیے، کسی کو فون کر کے بولے کہ میرا عروس ہے تم آؤ، کسی کو دعوت نامہ بھیجے آؤ میرا عروس ہے، نہیں تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جواب ملتا ہے، نہ تو ہم نے عرس کے لیے کسی کو دعوت دیا، نہ کسی کو ہم نے فون کیا، نہ کسی کو ہم نے بولا، بلکہ آپ کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں، آپ کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جواب ملتا ہے، اتنے لوگ میں نے کسی کو دعوت نہیں دیا، میں نے کسی کو نہیں بلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت، میری محبت ان کے دلوں میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے میری محبت ان کے دلوں میں ڈالا ہے، جس سے ہماری محبت ہوتی ہے تو اللہ پاک اسی ولی سے ہماری ملاقات کراتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء اللہ کے آستانے پہ آنا، وہاں دعا لینا، وہاں پہ فیض حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمت کی بات ہے۔ لوگ یہاں سے آتے ہیں، فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جب درگاہ سے فیض مل جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہو گیا، نہیں، بلکہ جب تک ہماری زندگی باقی رہے، جب تک ہم زندہ رہے، اولیاء اللہ کے آستانے پہ آنا چاہیے، ان کی دعا لینا چاہیے، بلکہ ہر وقت کوئی کام آتا ہے تو وہ ولی کام آتا ہے۔ بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه سيدنا وسلم. شفيعنا طبيبنا نبينا مولانا محمد طب قلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين. برادران اسلام، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک برگزیدہ بندے محبوب ولی حضرت سید مردان گوی شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں داخل ہوئے ہیں. حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں جب تک آپ پر ولی کی نظر نہ ہو تب تک ان کا نام آپ کی زبان پر بھی نہیں آتا. سمجھے؟ یہ ان کی نظر کاملہ ہے، نظر عاجلہ ہے کہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس مرد خدا نے یاد کیا ہے کہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور سب سے فضل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے محبوب معتبر غلاموں کی محفل میں ہمیں بلا رکھا ہے. آئیے تقریر شروع کرنے سے قبل بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دو چار واقعات آپ کے سامنے. صرف ایک رسم ہے اور یہاں پر آ کر صرف پھر کر چلے جانا، دوسری لوگوں پر نظر ڈالنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ جن بزرگوار ہستیوں کا عرس ہم کر رہے ہیں ان کی تعلیمات زندگی پر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے. ان کی زندگانی یعنی کہ ان کی علمی زندگی اور عملی زندگی پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. برادران اسلام، بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ ان اولیاء اللہ سے کیا حاصل ہوتا ہے، ہم ان کی دربار میں کیوں جائیں، اور یہ قوالی کیا چیز ہے اور یہ عرس کیا چیز ہے. یہ لوگ تو جو ہے نا ایک شرک اور بدعت کا کام کرتے ہیں. اجی یہ نیم ملا کو جو ہے نا شرک اور بدعت میں فرق نہیں معلوم تو بڑے بڑے باتیں بول رہا ہے. پہلے آپ 4 کتابیں چھوڑ کر کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر کے اور کسی خانخواہ پر خانخواہی تعلیمات حاصل کریں تو الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عرس کیا چیز ہے اور قوالی کیا چیز ہے. ہم نام پہ 4 کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم، مولوی، فارغ، قاضی جو ہے نا شیخ الحدیث، شیخ الجامع نہ جانے. مرید بننا ہے، مرید بنے کے مردار ہو جانا. مرید بننے کا نام ارادہ کرنا ہے. جب آپ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، آپ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، آپ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مرید بننا. مرید کے معنی دنیا کے مسائل حل کرنے کا نہیں ہے بلکہ دین کے مسائل سے واقف ہونا اور محبت کیا چیز ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے مرید بننا ہے. سمجھے؟ ہم عرس کے موقع پر جمع ہوئے تو صرف جو ہے نا فاتحہ کا تبرک کھا کے نہیں جانا ہے بلکہ یہ بزرگوں کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے. برادران اسلام، بہت ہی بڑے محبت کے ساتھ ایک زاہد صاحب عبادت گزار جو ہے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد حضرت کو دیکھتے ہیں تو حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دن اور صبح اور شام سے لے کر مخلوق کی خدمت میں ہیں. کوئی پریشانی لے کر آ رہا ہے،
کوئی مسئلے مسائل کو لے کر آ رہا ہے، ہر ایک کے مسئلے مسائل، ہر ایک کی پریشانی کو حضرت نظام الدین اولیاء سلجھا رہے ہیں۔ یہ زاہد انہیں دیکھ رہا ہے، دیکھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت، آپ سو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا تہجد کا وقت ہو گیا، تب بھی حضرت کی طرف نگاہ ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن ہوا تو یہی معاملہ، تیسرا دن ہوا تو یہی معاملہ، پھر چوتھے دن جب حضرت کی طرف نگاہ پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا، ارے بھائی میں تو یہاں پر آ کر پھنس گیا ہوں، بہت دور دور تک ان کا نام سنا، یہ قطب الاولیاء ہے، نظام الدین محبوب الہی ہے، جس کا لقب اللہ تبارک و تعالی، جس کا لقب محبوب الہی سے نوازا گیا، تو اس میں خوبیاں ہوں گی۔ ارے بھائی میں یہاں آ کر کیا دیکھ رہا ہوں، ایک بھی خوبی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ تو مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہی ظہر کا وقت ہوا، اسی طریقے سے ترتیب با ترتیب جو ہے نا عشاء کا وقت آ گیا، پھر اس کے بعد جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے بھی تہجد کی 2 رکعتیں ادا کی، پھر زاہد کی طرف دیکھے تو رات بھر قرآن شریف پڑھنے میں مصروف ہے، ذکر و اذکار کرنے میں مصروف ہے۔ پھر اس کے بعد تہجد کے بعد جب سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرمائیں تو یہ زاہد بھی جو ہے نا سونے کے قاتل اس کے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کی روح پرواز ہو گئی ہے، اور اس کی قبر میں جو روشنی ہے، ایک چراغ جل رہی ہے جو صرف اس کے قبر کو روشن کر رہی ہے، لیکن ایک بزرگ ایسے ہیں جن کی پیشانی پر ایسا نور ہے کہ ان کے نور سے مشرق سے مغرب تک نور کر دیا گیا ہے، شمال سے جنوب تک نور کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے، پھر وہ غشت کھا کر جو ہے نا گر گیا تو حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں گرا۔ گرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو حضرت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد قدموں کو سمیٹ لیا، سمیٹ لینے کے بعد کہا حضور میں یہاں آیا تو تھا لیکن میرے دل میں ایسے ایسے خیالات تھے کہ آپ بہت پائے کے بزرگ ہیں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے آپ کو درود پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے آپ کو کوئی ذکر و اذکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن حضرت جب تہجد کا وقت ہوا تب آپ تہجد پڑھ کر سو گئے، پھر اس کے بعد مجھے بھی نیند لگ گئی ذکر کرتے کرتے، تب میری آنکھیں کھلی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میری قبر میں صرف جو ہے نا میں جہاں تک بیٹھا ہوں میرے جو ہے نا پیتے تک جو اجالا ہے، اور ایک بزرگوار ایسے ہیں جن کے پیشانی سے اللہ تبارک و تعالی پورے آسمان کو معمور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے زاہد تو تیرے دل میں یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ جو پیر اچھا عالم والا ہوں گا، فاضل ہوں گا، کامل ہوں گا، میں ان کے پاس مرید لوں گا، جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں ہوں گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، لیکن تجھے انسان کے دل کی کیفیت نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میری مخلوق سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ہر چیز ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے، وہ چیز کیا ہے؟ میرے پاس عاجزگی نہیں ہے، انتشاری نہیں ہے، یہ چیز بندے میں ہے۔ جب بندے میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس میں خدا کی صفتیں اترتی ہیں، اس میں ولی کامل کی صفتیں اترتی ہیں۔ جب بندے میں جو ہے نا اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دیکھ رہا تھا روزمرہ میں مخلوق کی خدمت میں تھا، کوئی آتا تھا اور مجھ سے جو ہے نا اپنی گھر کی حالت سنایا کرتا تھا، کوئی آتا تھا مجھ سے جو ہے نا اپنی پریشانیاں سنایا کرتا تھا، تو میں سب کے دلوں کے حال سنتا تھا۔ یہ آج اس کی بنسبت اللہ نے میرا مقام اتنا بلند و بالا کر دیا ہے۔ برادران اسلام، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ والوں کو ظاہری طور پر دیکھ کے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تو ذکر اتنے کرتے، نماز اتنے پڑھتے، ان کے کیا بھی وظائف نے ہیں، ایسے لوگوں سے کیا جو ہے نا ہم بیعت کرنا، سمجھے؟ بلکہ ایسا خیال بھی لانا منع ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر کوئی میرے ادنا سے ادنا ولی کی شان میں بھی اگر گستاخی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہاں پر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟
اگر اللہ پاک زبانوں کو تالے لگا رہا تو اور بات تھی، کسی کو تاکید کر رہا تو اور بات تھی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ذہنوں کو تالے لگا رہا ہے۔ ذہنوں پر کس کا زور چلتا ہے؟ ذہنوں پر تالے لگا رہا ہے۔ برادران اسلام، کسی بھی اللہ والے کو کمتر نہ سمجھیں، کسی بھی سید زادے کو کمتر نہ سمجھیں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی خود آپ سے اعلان جنگ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ادب کریں ان کا، حتی الامکان ان کی تعظیم بجا لائیں۔ برادران اسلام، میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے کہہ کر جو ہے نا اپنی رخصت لے لیتا ہوں۔ آج بعض لوگاں جو ہے نا یہ بولتے کہ بھائی ہم مرید کئی کو بننا، خبر میں پاواں جانے کے بعد مرید بنتے۔ آپ کے خبر میں پاواں جب بھی چلے گئے، جب آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد ہو یا کوئی آپ کے گلی والے معتقد پرہیزگار یا کوئی موزن یا کوئی حافظ یا کوئی قاری آپ کے کان میں اذان دے دیا اور ایک کان میں اقامت دے دیا تو جب بھی آپ کے پیرا خبر میں ہو گئے، سمجھے؟ اب جنازے کی نماز ایک باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جنازے کی نماز ایک باقی ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے ہماری عمر ہوگی بس جو ہے نا مرید ہو جائیں گے، بچوں کی شادی ہوگی تو ہو جائیں گے، ابھی دنیا کو جو ہے نا مرشد کامل، میں بے حد گناہگار تھا، میں بے حد جو ہے نا بدکار تھا، میرا فعل تھا چوری کرنا۔ اے مرشد قبلہ، تیری صورت میرے دل میں آئینے کی طرح سمائی گئی ہے، تو مجھ میں آئینے کی طرح سمایا گیا ہے۔ اے مرشد قبلہ، میں اب تیرے قدموں پہ گر کر گویا اس قدموں کو میں کعبہ سمجھتا ہوں، گویا میں اس خدمت جو ہے نا میں اس کے طواف کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں دل و جان سے آپ کا مرید ہوں، میں اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، میں اپنے تمام خطاؤں کی توبہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کا مقام بھی اولیاء اللہ میں ہو گیا، اس کا مقام بھی بڑے مرتبے پر پہنچ گیا۔ برادران اسلام، وقت کی قلت ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا مختصر طور پر دو باتیں رکھا ہوں۔ تو ضروری یہ سمجھیے کہ مرید بننا ہر ایک پر فرض ہے، ارکان اسلام اور احکام اسلام جیسا بندے پر فرض ہے، اسی طریقے سے مرید بننا بھی فرض ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کلام پاک میں فرماتا ہے جو یعنی کہ جس کا کوئی رہبر نہیں اس کا رہبر شیطان ہے، یعنی کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو آپ لوگ مرید بنے اور مرید بننے کے بعد دنیاوی باتیں چھوڑ دیجئے، دین سیکھیں، دین کیا چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے سیکھنا چاہیے، اور محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا عالم بنایا۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان اولیاء اللہ سے فیض حاصل کریں اور بیعت کریں، بیعت کرنے کے بعد ان اولیاء اللہ کی جو ہے تعلیمات پر عمل کریں۔ پھر اس کے بعد کہیں جب تک نہ لوگے آسرا اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ پہلے ان سے وابستہ ہو جائیے، پھر اس کے بعد سرکار مدینہ خود بخود آپ کو مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت سید گوی مردان غیب شاہ ولی بلّا پور، ان کی گلپوشی کرنے کے لیے میں جو ہے دعوت سخن دیتا ہوں کہ جناب پیرا صاحب ہرپنہ ہلی جو جناب سید شفیع اللہ دین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اب جو ہے صاحب یہاں کہیں بھی وہ قریب میں تشریف لائیں۔ سردار پاشا صاحب قادری منیرآباد ڈیم، ان کی گلپوشی جناب حسین صاحب یادگیری کریں گے۔ سید شاہ قوال بجاپوری، ان کی گلپوشی ہمارے اس درگاہ کے سجاد نشی صاحب کے فرزند جناب مردان ولی صاحب گلپوشی کر رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب چتر درگا کریں گے۔ شکریہ۔ اور ہمارے اس حضرت علامہ مولانا محمد سراج الدین صاحب کی گلپوشی بارگاہ کے لیے وسلم دائم۔ ہیل مانڈر دے
تک پکارا تور نام کا محمد ہمیں صرف ہے سہارا تور نام میں نکتا نہیں رب کو ہے گوار اس واسطے سبھی نے تم دل میں ہے بسایا ایک بات ایک مفت خاک پائے حبیب خدا ملے اتنا تو بندگی کا خدایا صلہ ملے جس کو ملے آپ جس کو ملے آپ خدا اس کو مل گیا جو آپ کو نہ پائے اسے کیا خدا ملے جو آپ کو نہ پائے چچا اسے کیا خدا ملے جو آپ کو نہ پائے اسے کیا خدا ملے پڑھو اس میں ایک
دیوانہ محمد ایک شعر خاص ہے. حق نے نہ دیکھا آپ سب کل کائنات میں. حق نے نہ دیکھا آپ سب کل کائنات میں. حق نے نہ دیکھا آپ سب کل کائنات میں. حق نے نہ دیکھا آپ سب کل کائنات میں. حق نے نہ دیکھا آپ سب کل کائنات میں. حق نے نہ دیکھا آپ سب کل کائنات میں. ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں. آسان نہیں کہلانا دیوانہ محمد کا. ایسا نہیں کہلانا دیوانہ محمد. کیونکہ میں موضوع کو لاؤں گا ناپ میں سے آپ کو اجوان. نبی آپ بولے کسی قبل سے کیا ہوتا کرے گا سنائی نہیں سنیا من کن تو مالا
Thank you.
तेरा पीर सबका वली है, तेरा मैं तेरा पीर सबका वली है, लक़ब मैं दुखिया नजर करो आका पग पग जा कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूलेलाल जिस आईने में आए
खुशाई वाला रंग लगाया मुश्किल खुशाई वाला रंग लगाया मुश्किल खुशा बेड़ा पार लगा दो बेड़ा पार लगा दो बेड़ा मुश्किल खुशाइयों की सनदी है अली को दी 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 तलवार दी खुदा ने दो बेटी नबी ने दी मुश्किल खुशा बेड़ा पार लगा दो बेड़ा मुश्किल खुशा बेड़ा पार लगा झूले नारायण सिंधड़ी दा देवनी दास की जगा दो मेरी